بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریئل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں سے پہلے پیدا کیا اور سب سے اخیر میں مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور تمام مخلوقات حضور انور ہی کے لیے پیدا کیے گئے۔ حضور کا اسم مبارک عرش کے پایا پر اور ہر ایک آسمان اور بہشت کے درختوں اور محلات پر اور حوروں کے سینوں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے والد ماجد تک اور حضرت حوا سے لے کر حضور کی والدہ ماجدہ تک حضور کا نسب شریف صفا یعنی زنا سے پاک اور صاف رہا ہے۔ حضور انور کی ولادت کے وقت بت اوندے ہو کر گر پڑے اور جنہوں نے اشار پڑے۔ پیدائش کے وقت آپ حالت سجدہ میں تھے اور ہر دو انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ حضور ختنہ کیے ہوئے ناف بریدہ اور آلودگی سے پاک اور صاف پیدا ہوئے۔ آپ کے ساتھ پیدائش کے وقت ایسا نور نکلا کہ اس میں آپ کی والدہ ماجدہ علیہ السلام نے ملک شام کے محل دیکھ لیے۔ فرشتے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہوارے کو ہلایا کرتے تھے۔ آپ نے گہوارے میں کلام کیا، چنانچہ آپ چاند سے باتیں کیا کرتے۔ جس وقت آپ اس کی طرف انگشت مبارک سے اشارہ فرماتے وہ آپ کی طرف جھک جاتا۔ بعثت سے پہلے گرمی کے وقت اکثر بادل آپ پر سایہ کرتا تھا اور درخت کا سایہ آپ کی طرف آ جاتا تھا۔ حضور انور کا سینہ مبارک 4 دفعہ شق کیا گیا، یعنی حالت رضاعت میں 10 برس کی عمر شریف میں، غار حرا میں ابتدائے وحی کے وقت، شب معراج میں جیسا کہ آپ پہلے مذکورہ ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے تقریباً 70 نام وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ آپ کو آپ کا پروردگار بہشت کے طعام و شراب سے کھلاتے پلاتے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے سے ایسے ہی دیکھتے تھے جیسا کہ سامنے سے دیکھتے تھے۔ رات کو اندھیرے میں ایسا دیکھتے جیسا کہ دن کے وقت روشنی میں دیکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کا لعاب آب شور کو میٹھا بنا دیتا اور شیرخوار بچوں کے لیے دودھ کا کام دیتا۔ جب آپ کسی پتھر پر چلتے تو اس پر آپ کے پائے مبارک کا نشان ہو جاتا، چنانچہ مقام ابراہیم میں ہے اور سنگ مکہ میں آپ کی کونیوں کا نشان موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل شریف پاک، صاف اور خوشبودار تھی۔ اس میں کسی قسم کی بوئے نخوش نہ تھی۔ آپ کی آواز مبارک اتنی دور تک پہنچتی کہ کسی دوسرے کی نہ پہنچتی۔ چنانچہ جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے تو نوجوان لڑکیاں اپنے گھروں میں سن لیا کرتی تھیں۔ آپ کی قوت سامعہ سب سے بڑھ کر تھی، یہاں تک کہ اکثر ملائکہ جو کہ آسمان میں ہیں ان کی آسمان میں آواز بھی آپ سن لیتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی سدرۃ المنتہا میں ہوتے کہ آپ ان کے بازوؤں کی آواز سن لیتے تھے، اور جب وہ وہاں سے آپ کی طرف وحی کے لیے اترنے لگتے تو آپ ان کی خوشبو سونگھ لیتے۔ خواب میں آپ کی چشم مبارک سو جاتی مگر دل مبارک بیدار رہتا۔ بعض کہتے ہیں کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی یہی حال تھا۔ آپ نے کبھی جمائی اور انگڑائی نہیں لی اور نہ کبھی آپ کو احتلام ہوا۔ دیگر انبیاء اکرام بھی اس فضیلت میں مشترک ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضور میانہ قد مائل بدرازی تھے، مگر جب دوسروں کے ساتھ چلتے یا بیٹھتے تو سب سے بلند نظر آتے تاکہ باطن کی طرح ظاہری صورت میں بھی کوئی آپ سے بڑا معلوم نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا کیونکہ آپ نور ہی نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ آپ کے بدن شریف پر مکھی نہ بیٹھتی اور کپڑوں میں جو نہ پڑتی۔ جب آپ چلتے تو فرشتے بغرض حفاظت آپ کے پیچھے ہوتے۔
اسی واسطے آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم میرے آگے چلو اور میری پیٹھ فرشتوں کے واسطے چھوڑ دو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اور تمام فضلات پاک تھے، بلکہ آپ کے بول کا پینا شفا تھا۔ حضور کے براز کوس میں نگل جایا کرتی تھی اور وہاں سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضور کے براز کو زمین نکل جایا کرتی تھی اور وہاں سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ جس گنجے کے سر پر اپنا دست شفا پھیرتے اسی وقت بال اگاتے اور جس درخت کو لگاتے وہ اسی سال پھل دیتا۔ آپ جس سر پر اپنا دست مبارک رکھتے آپ کی دست مبارک کی جگہ کے بال سیاہ ہی رہا کرتے، کبھی سفید نہ ہوتے۔ آپ رات کے وقت دولت خانے میں تبسم فرماتے تو گھر روشن ہو جاتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس چوپائے پر سوار ہوتے وہ بولو براز نہ کرتا جب تک کہ آپ اس پر سوار رہتے۔ جی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جسد مبارک کے ساتھ حالت بیداری میں آسمانوں سے اوپر تشریف لے گئے تھے۔ بعض غزوات میں فرشتے آپ کے ساتھ ہو کر دشمنوں سے بھی لڑے۔ آپ پر واجب ہے، ہم پر واجب ہے کہ حضور اقدس پر درود و سلام بھیجیں۔ پہلی امتوں پر واجب نہ تھا کہ آپ اپنے پیغمبروں پر درود بھیجیں، لیکن ہم پر یہ واجب ہے۔ قرآن کریم اور دیگر کتب الہامیہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی پیغمبر پر درود وارد نہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں، چنانچہ آپ کا ارشاد مبارک ہے، میں تو بانٹنے والا ہوں، دیتا تو اللہ ہے۔ ان خزانوں میں سے جو کچھ کسی کو ملتا ہے وہ آپ ہی کے دست مبارک سے ملتا ہے، کیونکہ آپ حضرت باری تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب کل ہیں۔ جو کچھ چاہتے ہیں باذن الہی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر شے کا علم دیا، یہاں تک کہ روح اور ان امور خمسہ کا علم بھی عنایت فرمایا جو سورہ لقمان کے اخیر میں مذکور ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے تمام روئے زمین سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ جہاں نماز کا وقت آ جائے اور پانی نہ ملے تیمم کر کے وہی نماز پڑھ لی جائے، بلکہ دوسری امتوں کے لیے پانی کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ طہارت نہ تھی، اور نماز بھی معین جگہ یعنی کنیسہ وغیرہ کے سوا اور جگہ جائز نہ تھی۔ چاند کا ٹکڑے ہونا، شجر و حجر کا سلام کرنا اور رسالت کی شہادت دینا، نا کا رونا اور انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی جاری ہونا، یہ سب معجزات آپ کو عطا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہ آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح حرام کیا گیا ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے اشخاص و اجسام کا اظہار خواہ چادروں میں پوشیدہ ہو جائز نہ تھا، اسی طرح ان پر شہادت وغیرہ کے لیے منہ ہاتھ کا ننگا کرنا حرام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی اولاد آپ کی طرف منسوب ہے، چنانچہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے کہلاتے ہیں۔ حضور کی صاحبزادیوں پر تزوج حرام تھا، یعنی اگر آپ کی کوئی صاحبزادی کسی مرد کے نکاح میں ہو تو اس مرد پر حرام تھا کہ کسی دوسری عورت سے بھی نکاح کرے۔ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے بے شک آپ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان آپ کی صورت شریف کی طرح نہیں بن سکتا۔ اس بات پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ جس صورت سے کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اس نے آپ ہی کو دیکھا۔ تفاوت آئینے کے حال میں ہے، جس کا آئینہ خیال زیادہ صاف اور اسلام کے نور سے زیادہ منور ہے، اس کا دیکھنا درست تر کامل ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ نقش کرائے، جیسا کہ حضور انور کی انگوٹھی پر تھا۔ حضور کے حدیث شریف پڑھنے کے لیے غسل اور وضو کرنا اور خوشبو
ملنا مستحب ہے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ حدیث شریف کے پڑھنے میں آواز دھیمی کی جائے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریف میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے، حکم الہی تھا کہ آپ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے۔